اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے۔ اور اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ، اور اس وقت ہمیں بیک وقت دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ARY ڈیجیٹل USA کے ناظرین بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ARY ڈیجیٹل ذوق، اور اس کے علاوہ ARY QTV پر بھی ہمیں براہ راست ملاحظہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں احساس محرم الحرام اپیل 2021 کی اس خصوصی نشست کے ساتھ، کہ جہاں ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کے لیے کہ جو غریب ہیں، مستحقین ہیں، نادار ہیں، وہ معاشرے کا ایسا طبقہ کہ جو سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے، وہ طبقہ کہ جو کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے، وہ طبقہ کہ جو چاہتا تو یہ ہے کہ اس کی کوئی مدد و معاونت کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے، لیکن زبان پر حرف سوال نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مانگنے والا صرف اللہ سے لو لگاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ رب کریم غیب سے اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دے۔ اور ناظرین گرامی احساس ٹرسٹ الحمدللہ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے پر محیط ہے احساس کی یہ خدمات کا دائرہ، اور الحمدللہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں احساس ٹرسٹ اس وقت اپنی گراں قدر خدمات کو انجام دے رہا ہے، اور آپ سے یہی درخواست کر رہا ہے کہ آگے بڑھیے اور خدمت کے جذبے سے، خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی مالی مدد و معاونت کو اللہ کے بندوں کے لیے پیش کیجئے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں آباد ہیں، کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، بستے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، اور آپ اگر کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اس حلال کمائی سے ضرور ایک حصہ مقرر کیجئے، اور وہ حصہ احساس ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیجئے، اور مستقل بنیادوں پر کیجئے، تاکہ اللہ رب العالمین اسے آپ کے لیے اور آپ کے ان مرحومین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کے طور پر قبول و مقبول فرمائے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں کوئی ایسا کام کریں کہ جو نہ صرف دنیا میں بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہو، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ کام، وہ کیا گیا کار خیر آپ کے لیے بہترین توشہ ثابت ہو، تو ناظرین محترم احساس ٹرسٹ آپ کو ایسی راہ دکھاتا ہے، اور آپ سے اس حوالے سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ان حوالوں سے احساس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو یقیناً یہ بہترین صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا۔ سادات کے حوالے سے
ایک بہت عظیم کام میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت احساس ٹرسٹ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر تو احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو پیش کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی سادات اکرام کے حوالے سے ناظرین محترم میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خال خال ہی ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ سادات کی خدمت کے حوالے سے آگے بڑھیں اور اپنی خدمات کو پیش کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ نکالنے کا موقع آتا ہے تو آپ زکوٰۃ سید السادات کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن آپ سادات کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے اس مال سے کہ جو آپ کا شفاف مال ہے، آپ کا وہ مال کہ جو آپ خود پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ اور ہمارے الحمدللہ علماء اکرام اس حوالے سے کیو ٹی وی پر بھرپور رہنمائی پیش کرتے ہیں اپنے دیکھنے والے ناظرین کے لیے، تمام مسلمانان عالم کے لیے۔ اس حوالے سے سادات کے حوالے سے خصوصی پیکج ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے احساس ٹرسٹ نے۔ اگر آپ اس میں اپنا کار ثواب کی نیت سے اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہوں تو 75 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 121 US ڈالرز میں آپ سادات کی خدمت کر سکتے ہیں، سادات کے لیے خصوصی پیکج تیار کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ راشن پیکج پاکستان کے مختلف حصے کے جو دیہی علاقے ہیں، شہری علاقے ہیں، جہاں پر مستحقین رہا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اگر آپ خشک راشن کے جو گھریلو استعمال کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مستقل بنیادوں پر استعمال کی جاتی ہیں، آٹا، دال، چاول، چینی، پتی، پکوان تیل وغیرہ، یہ جتنے ایسے ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی بنیادی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک مکمل راشن پیکج تیار کیا جاتا ہے۔ 65 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 75 US ڈالرز میں آپ ایک راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آئیے آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے راشن پیکج تیار کرنے میں احساس کی مدد کیجیے۔ اور واٹر کولر جو کہ ہم دیکھا کرتے ہیں شہری علاقوں میں یا دیہی علاقوں میں جا بجا ہمیں نصب نظر آتے ہیں، اسٹیل واٹر کولر، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے اللہ کی مخلوق کو پانی پلانا، اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہمیں اس کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ اور اگر آپ ایک واٹر کولر جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نصب کروانا چاہتے ہوں، جو کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات سے بھی نصب کروا سکتے ہیں، 655 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ 885 US ڈالرز میں آپ ایک اسٹیل واٹر کولر نصب کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں پاکستان کے دیہی علاقوں میں، اضلاع میں، گوٹھوں میں، اور یہ بھی آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے نصب کیے جاتے ہیں، 235 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ 300 US ڈالرز میں آپ اسے نصب کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لارج واٹر ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں تو 550 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 750 US ڈالرز میں آپ ایک لارج ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں۔ واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں پاکستان کے دیہی علاقوں میں، یہ بھی آپ کے زکوٰۃ اور صدقات سے ہی لگایا جاتا ہے، 695 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ 945 US ڈالرز میں اسے لایا جاتا ہے، اور آپ اس سے ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس اماؤنٹ کو۔ انشاءاللہ احساس ٹرسٹ اس اماؤنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس واٹر ویل کو ارینج کرے گا انشاءاللہ۔ اور لارج واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں تو 2135 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 3045 US ڈالرز میں آپ ایک لارج واٹر ویل بھی لگوا سکتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فلاحی ادارے اپنی خدمات کو پیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یوں کہہ لیجئے کہ خاص طور پر ایسے علاقے کے جہاں پر زندگی کی اور بنیادی سہولیات میسر نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ان مقامات پر مساجد کی تعمیر ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، تو وہاں جا کر ان گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے احساس ٹرسٹ ان جگہوں کا معائنہ کرنے کے بعد وہاں پر ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لاتا ہے۔ اور آپ کو ایک اسٹینڈرڈ اماؤنٹ بتا دیا جا رہا ہے ناظرین محترم، 7500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 9500 US ڈالرز کا اماؤنٹ اگر آپ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں تو ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں احساس ٹرسٹ لے کر آئے گا آپ کے دیے ہوئے ڈونیشن سے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا گھر بنانا اور اس سے آباد کرنا در حقیقت انسان اس کی بساط نہیں رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا کیا اجر آپ کو عطا فرمائے گا
انسان یقیناً اس کا احساس اور ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ آج کی میری اس نشست میں احساس ٹرسٹ کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب قدوسی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ اللہ کیسا بخیر و عافیت ہیں؟ رات کے اس پہر آپ تشریف لائے، آپ نے زینت بخشی اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ، یہ تو ہمارا فریضہ ہے ماشاءاللہ احسن انداز سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی تشریف فرما ہے معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں آپ کا بھی اس طور پر اپنا حصہ اور توشہ شامل کرنا اپنی بارگاہ میں آمین، قبول و مقبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے ایک نوجوان ثنا خوان رسول، بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے حامل ثنا خواں، محمد علی شبیر کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ علی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ دور اپنے براغیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براغیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسینیوں جزا لا الہ الا اللہ، حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میں نام کیسے
کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا وہ نا خدا حیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے بھی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں، بہت خوبصورت انداز سے علی شبیر اپنا نذرانہ حمد بارگاہ رب جلیل کے حضور پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں احساس ٹیلی تھون کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اللہ رب العزت کے ان بندوں کے حوالے سے کہ جو مستحقین ہیں، ضرورت مند ہیں، نادار ہیں، ان کی مدد و معاونت کے حوالے سے، ان کی کفالت کے حوالے سے کون اپنا بیڑا اٹھائے گا، کون ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گا، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے اس وقت دست بستہ حاضر ہیں اور آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آگے آئیے اور اپنا کردار ادا کیجیے۔ مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ فلسفہ مارکہ کربلا کیا ہے، اور اس وقت اس دور کے انسان کو اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے، اور ہمیں جو سخاوت کا درس دیا ہے نا اہل بیت اطہار نے، اسے آج کے اس دور کا انسان کس طرح امپلیمنٹ کرے گا اس معاشرے پر، اور ہم کس طرح سے خاندان اہل بیت سے انسپریشن لیتے ہوئے آج اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ جی تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں مان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ جو مہمان بڑے شوق سے بلوائے گئے، بوند پانی کے لیے دشت میں ترسائے گئے، اللہ منہ پہ معصوم سکینہ کے تماچے مارے، تازیانے تیرے بیمار کے لگوائے گئے۔ اللہ اکبر۔
جہاں تک تعلق فلسفہ شہادت کا ہے یا کربلا میں جو واقعہ دردناک اور قیامت تک اس کا ذکر جاری و ساری رہے گا، کیونکہ قربانی ہی ایسی عظیم تھی کہ جس نے ذکر کو جاری و ساری کر دیا، جی وہ روکے سے نہیں رک سکتا، کسی کے منع کرنے سے نہیں منع ہو سکتا۔ در حقیقت مسلمان یہ کر کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، باقی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے امام جی ہاں، علی مقام بالکل، یا ان کے لیے، وہ صرف ذکر جمیل ہے ان کا، ہاں۔ جس نے ہمیں زندہ و جاوید کر رکھا ہے، ہمارے جی۔ دلوں کو تازہ کر رکھا ہے، روح میں کو جلا اور اسلام کو بخشا ہے، سر بلند کر رکھا ہے۔ اسلام کو سر بلندی جی کے لیے۔ جی رہ گیا جہاں تک تعلق واقعہ کربلا، ہم، تو یہ تو ایک حق و باطل کا معرکہ ہے، جی نہ یہاں حویث ہے کسی اقتدار کی، ہم، نہ تخت و تاج کی۔ اصل میں صرف دیکھا جائے، اگر تجزیہ کیا جائے، انالیسس کیا جائے، تو آپ اس حالت پہ پہنچیں گے کہ اس وقت آواز اٹھانے والی ذات جس کی تھی یا جس شخص نے باقاعدہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دین مبین، دین حق کے لیے، وہ سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ جی بے شک۔ کیوں کیا، کس لیے کیا، وہ سب کے سامنے ہے واقعہ۔ جی ظاہر ہے کہ اس وقت پامال کر دیا گیا تمام اسلامی اقدار کو، قدروں کو، اور دین مبین کی جو کشتی تھی وہ ڈاواڈول تھی، جہاں پر کسی بھی قسم کی جو قدریں تھیں اسلام کی وہ سب پامال ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے امام علی مقام تشریف لے گئے اور انہوں نے کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو میں تلاوت کی میں نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک امتحان بھی ہے اور دو سوچ کا تضاد ہے، ٹکراؤ بھی ہے۔ صحیح۔ اب وہ کیا ہے قرآن مجید کہ ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خرد و نوش تک سے۔ صحیح۔ بس خوشخبری یہ ہے ان صابروں کے لیے جو مصیبت کے وقت مصیبت برداشت کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جان اور مال سب اللہ کے ہیں، ہم اسی کی طرف سے آئیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ صحیح۔ یہ عقیدہ مسلمان کا ہے، صحیح۔ کیونکہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان موت سے کھیلتا ہے۔ جی اس کو معلوم ہے کہ موت زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے، کچھ کر جاؤں گا تو رہ جائے گا نام، اور وہی زندہ رکھے گا، کیونکہ کارنامہ زندہ رکھتا ہے انسان کو، انسان کی شخصیت کو۔ تو لہذا اچھی کارنامے، اچھی عادتیں، اچھی نیکی، اچھے لوگوں کے لیے اچھائی کرنا، وہ زندہ رہ جاتا ہے، باقی سب ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اب یہاں تک تعلق ہے کربلا میں، تو دو سوچ ہیں، ایک یزید کی سوچ ہے، ایک امام علی مقام کی سوچ ہے۔ حق و باطل کی سوچ حق و باطل جی ہی آ گیا۔ حق اور باطل میں کیا ہے؟ یزید کی سوچ ہے وہ باطل ہے، جی ہاں، امام کی سوچ جو ہے وہ حق ہے۔ اگر یزید یہ سمجھے یا یزیدی ٹولہ یہ سمجھے یا یزیدی ذہن رکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید کوئی طاقت کا معیار جو ہے جی وہ حق جو ہے طاقت کا معیار ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو معیار بنا لیں گے تو پھر بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ بھی طاقت کے بل بوتے پر وہ بھی جائز ہوگا۔ طاقت کا معیار طاقت نہیں ہے دراصل، جی ہاں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ جو طاقت ہے اس کا معیار جو ہے وہ حق نہیں ہے، حق جو ہے وہ طاقت ہے، ہاں صحیح فرمایا، وہی زندہ رہتا ہے۔ حق ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس میں طاقت ہے، جو سچ میں طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ نے جانیں دے دی، بظاہر تو نظر آ رہا تھا طاقت تھی یزید کے پاس، طاقت تھی اس ٹولے کے پاس، لیکن وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر تو یہ تھا کہ ان کے لوگ شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے، لیکن شاید اگر
چشم بصیرت سے دیکھیں تو امام علی مقام شہید ہو کر بھی زندہ تھے، اور یزید کی جو اس وقت کی فتح تھی وہ یزید کی موت تھی جو کربلا کے میدان میں ہوئی، اور قیامت تک اس کو مفتی صاحب مردہ بالکل بجا تسلیم فرمایا کیا جائے۔ جی ہاں ایسا ہی مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خاندان نبوت کی سخاوت سے، جیسا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس بات کو جوڑیں کہ آج ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آج کا انسان کیا درس ملتا ہے ہمیں معرکہ کربلا سے، اس حوالے سے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کو کس طور پر اپنے لیے مقدم جانیں، اور خاندان رسالت سے ہمیں اس کا کیا دیکھیے، تصور خاندان ملتا ہے؟ رسالت کے اندر یہی گھرانہ اس کا اہل بیت اطہار کا گھرانہ، جی ہاں۔ سخاوت میں تو یہ حالت ہے کہ وہ روزے سے ہیں اگر، اور ایک مٹھی بھر کھانے کے لیے ہے، روزہ کھولنے کا وقت ہے، اگر سائل آ گیا ہے تو وہ انہوں نے اٹھا کے اس کو دے دیا اور پانی سے روزہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ایک جذبہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ، اور سخاوت اہل بیت پر ختم ہے، اہل بیت اطہار کا توشہ ہے، اہل بیت اطہار کا ایک معیار ہے۔ وہ معیار کس طرح کا ہے کہ وہ اس کا پیار کا درخت بھی ہیں، نور کا ستون بھی ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ وہ جس جگہ کھڑے تھے جہاں سو گئے ہیں، وہ دھرتی کی جوت بن کے امر ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشنا لبوں کی تشنا دہانی کے ذکر پر، تشنا لبوں کی تشنا دہانی کے ذکر پر، آنکھوں میں پانی آ گیا پانی کے ذکر پر، آنکھوں میں پانی آ گیا پانی کے ذکر پر۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ میں علامہ صاحب کی جانب بھی آؤں گا، اور در حقیقت ہمیں معرکہ کربلا سے کیا درس ملتا ہے؟ دریائے جود و سخا ہیں خاندان اہل بیت، اور آج کا انسان اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتا ہے؟ ہم اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی آج میرا موضوع بھی ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے نے قربانی کیسی پیش کی، کیا اعلیٰ قربانی پیش کی، اور آج ہم کیسے اس قربانی کو اپنے لیے راہ عمل، نمونہ عمل جانتے ہوئے آج اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور احساس ٹرسٹ جس علم احساس کو روشن کیے ہوئے ہے، اس بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہے، اور جس کی انسپریشن جو ہے ہم اس وقت لوگوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں جس حوالے سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، تو آپ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب کے اندر جا بجا اس ذکر خیر کو بیان کیا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم قرآن کے ابتدائی حصے کو ہی تلاوت کرتے ہیں، اس کی طرف نظر کرتے ہیں، تو سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کے اندر پروردگار نے بیان کیا مومنین کی جہاں پہ صفات کا ذکر ہے، اور اللہ پاک نے بتایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والوں کی صفت میں یہ بھی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ادھر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نماز کا ذکر آیا تو یہ ہو گیا حقوق اللہ، جی، اس سے اگلا اسٹیپ پروردگار نے جو بتایا وہ ہو گیا حقوق العباد۔ ہاں، کتنا پیرالل پروردگار نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ رکھا، یہ سمجھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو نماز جیسی عبادت کے اندر، تو تمہیں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور جب تم اللہ کے بندوں کے درمیان جاؤ تو یہ دیکھو کہ کون مستحق ہے، کون محتاج ہے، کون نودار ہے، تو اپنی بساط کے مطابق ان کے لیے کچھ کر جاؤ، ان کے لیے کوئی کام کر دو، ان کی مدد کر دو، تو گویا کہ تم نے اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنے راستے کو مضبوط کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو حدیث کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ تمام مخلوق پروردگار کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، عیال اللہ۔ جی جی، تو جیسے ہمارا ایک کنبہ ہے، ہمارے گھر والے ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کو وہ اپنی فیملی کا خیال کرنے کا اسلام نے حکم دیا، اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں
جو بیچارے مستحق ہیں، کھانے پینے سے محتاج ہیں، اگر رب تعالیٰ نے تمہیں دیا تو تم ان کے لیے خرچ کرو گے تو گویا تم نے مومنین ہونے کی اس صفت کو بھی اپنے اندر پا لیا جو پروردگار نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب رہی یہ بات کہ خاندان اہل بیت سے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے اس بات کو کس طرح جوڑا جائے، جی۔ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو چیز اس سے جڑ گئی وہی نیکی ہو گئی، جو بالکل، چیز ان سے واہ واہ، متصل ہو گئی وہی برکت ہو گئی۔ اللہ اب خرچ کرنا ان کی ذات سے متصل ہوا تو اللہ کی راہ میں ہی انہوں نے خرچ کرنا سکھایا، وہ نیکی بن گیا۔ اب صدقے کی بات کی جائے تو لفظ صدقے کی اگر ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو یہ صدق سے ہے، سچائی سے ہے، بھلائی سے ہے، نیکی سے ہے۔ اور صدقے کو اگر آسان الفاظ میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ وہ مال جو رب کی راہ کے اندر دیا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس کے اوپر مجھے اپنا نام مقام نہیں چاہیے تھا، بس پروردگار کی رضا چاہیے تھی، تو یہ معاملہ جو میں نے رب تعالیٰ کے ساتھ کیا یہ صدقہ ہو گیا۔ صحیح فرمایا۔ اب اگر اس گفتگو کو خاندان اہل بیت کے اندر دیکھیں تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کچھ قیمتی لباس تھے، تو ان کو وہ فروخت کرنے کے لیے چلے گئے بازار کے اندر تاکہ اس سے جو پیسہ ملے تو گھر کا خرچ چل جائے۔ صحیح فرمایا۔ وہ انہوں نے بیچنا تھا، وہ بکنا تھا کم و بیش 6 درہم کا۔ اب وہاں پر ایک شخص اونٹنی لے کر کھڑا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ آپ یہ اونٹنی مجھ سے خرید لیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں جو میں یہ رقم ادا کروں، تو اس نے کہا 100 درہم کی اونٹنی ہے، آپ مجھ سے یہ لے لیں، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو آپ لوٹا دیجئے گا۔ آپ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص انہیں اور ملا، تو اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ اونٹنی آپ فروخت کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ میں نے تو 100 درہم کے اندر بات کی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے 60 اوپر لے کے 160 میں دے دیں۔ 160 میں یہ تجارت یہاں پہ ہوئی، اور پھر رستے میں وہی شخص مل گیا جس سے ادھار میں اونٹنی لی تھی، 100 درہم ادھر دے دیے، 60 بچ گئے۔ تو جب گھر پہنچے اور یہ واقعہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گوش گزار کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا علی تم نے دراصل تجارت پروردگار سے کی تھی، اللہ اللہ، تمہارا کیا یقین کہنے۔ اتنا کامل تھا کہ تمہارا رب ہر حال میں تمہیں خوش رکھے گا کیونکہ تم اس کی راہ پہ چل رہے ہو، واہ تو رب تعالیٰ نے 6 کے بجائے 60 تمہیں دے دیے۔ کیا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ انسان اپنی نیک نیتی کے ساتھ رب کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہے تو ہم اس اجر کو اپنے الفاظ میں نہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی اسی بات سے بات کو جوڑتے ہوئے جس طرح آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ سے تجارت کرنا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں اس وقت تازہ ہوا علامہ صاحب کی بات سے ہی، کہ آپ کے گھر میں چند مہمان تشریف لائے، آپ کی ملازمہ نے عرض کی کہ گھر میں چند مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کی ضیافت کے لیے کیا پیش کیا جائے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مہمان آئے ہیں تو کھانا پیش کیا جائے۔ خادمہ عرض کرتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ زیادہ مقدار میں اشیاء موجود نہیں ہیں، ایک روٹی موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں اچھا ایک روٹی موجود ہے، ایسا کرو کہ اس روٹی کو خیرات کر دو۔ آپ کی ملازمہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، خادمہ اس ایک روٹی کو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور آپ کے حکم کو اہم جانتے ہوئے اس روٹی کو خیرات کر دیتی ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے اور دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ خادمہ پوچھتی ہے کہ کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں اور انہوں نے آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھیجا ہے، برائے کرم اسے قبول فرمائیے۔ خادمہ کھانے کا وہ برتن لے کر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس برتن سے کپڑا ہٹاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کتنی روٹیاں موجود ہیں، دیکھتی ہیں کہ 4 روٹیاں موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ کھانا واپس کر دو اس آنے والے شخص کو، یہ غلطی سے ہمارے دروازے پر آ گیا ہے، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ خادمہ کو تعجب ہوتا ہے لیکن وہ جاتی ہے اور اس کھانے کو واپس کر دیتی ہے اور معذرت کر لیتی ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ خادمہ پوچھتی ہے کہ کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے کہ مجھے فلاں آقا نے بھیجا ہے اور میں اس کا فرستادہ غلام ہوں، میں آپ کی خدمت میں کھانے کے لیے کچھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب وہ کھانا قبول کرتی ہیں، خادمہ اندر لے کر آتی ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس برتن سے کپڑے کو ہٹاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس مرتبہ 6 روٹیاں موجود ہیں۔ آپ کہتی ہیں نہیں، یہ غلطی سے ہمارے دروازے پر آ گیا ہے، یہ کھانا اسے واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد دروازے پر ایک اور شخص آتا ہے اور اس کا کھانا قبول کیا جاتا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس برتن سے کپڑا ہٹاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس مرتبہ 10 روٹیاں موجود ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ ہاں
یہ کھانا ہمارے لیے ہی آیا ہے، اسے قبول کر لو اور اسے مہمانوں کے سامنے پیش کر دو۔ مہمانوں کی ضیافت کے بعد خادمہ عرض کرتی ہے کہ اے رابعہ بصری، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے 2 مرتبہ جو لوگ آئے تھے وہ بھی تو آپ ہی کا نام لیتے تھے، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ کھانا آپ ہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سن رکھا ہے، میں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ تو میرا یہ ایمان اور اعتقاد تھا کہ رب کریم مجھے 10 عطا فرمائے گا، اور اللہ کی بندی کی یہ ضد تھی کہ جب رب کریم تو ایک کے بدلے 10 عطا فرما دے گا تیری بندی تبھی قبول کرے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تجارت کے وہ معاملات ہیں کہ جو انسان اور رب کے درمیان ہوا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی مالی مدد و معاونت کو اللہ کے بندوں کے لیے پیش کرتا ہے در حقیقت، تو یقین جانیے پھر اس شخص کے معاملات کس طریقے سے در حقیقت غیب سے اللہ رب العالمین حل فرماتا ہے، اور وہاں سے انسان کو عطا ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک کامل نیکی ہی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنے مال سے وہ حصہ کہ جو تمہیں انتہائی محبوب ہو تم اسے اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو۔ تو اس وقت ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اپنے مال سے وہ حصہ کہ جو ہمیں انتہائی محبوب ہے۔ اور ایک بات میں مزید آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں کیونکہ پینڈیمک کا دور ہے اور کرونا وائرس کے سبب دنیا بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر ایک سٹیپ مزید آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے اور ان کی مدد و معاونت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ علی شبیر موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ علی شبیر کی آواز میں ہم ایک کلام شامل کریں۔ علی، بسم اللہ۔ ہے جن کی خاک پا رخ محشر لگی ہوئی، ہے جن کی خاک پا رخ محشر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جان، شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جان، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی، اور زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، مہر علی کی مہر ہے مجھے پر لگی ہوئی، مہر علی کی مہر ہے مجھے پر لگی ہوئی،
یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے، یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے، اشکوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی، اشکوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی، اور تکتے ہیں روز و شب جسے شمس و قمر نصیب، تکتے ہیں روز و شب جسے شمس و قمر نصیب، اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی، اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی، ہے جن کی خاک پارخے محشر لگی ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی شبیر بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنا نذرانِ عقیدت بارگاہ امام علی مقام کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار میرے ذہن میں اس وقت تازہ ہوئے، امام علی مقام کی شان کو سنتے ہوئے۔ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ ہے نگاہ، نظارہ حسین ہے، تاریخ ہے نگاہ، نظارہ حسین ہے، ہر صبح انقلاب کا تارا حسین ہے، ہر صبح انقلاب کا تارا حسین ہے، اس کے حضور جاتا ہے شہرگ سے راستہ، اس کے حضور جاتا ہے شہرگ سے راستہ، بہتے ہوئے لہو کا کنارہ حسین ہے، بہتے ہوئے لہو کا کنارہ حسین ہے، اور خون حسین گونجتا ہے ہر اذان میں، خون حسین گونجتا ہے ہر اذان میں، اسلام کی رگوں میں حرارت حسین ہے، اسلام کی رگوں میں حرارت حسین ہے، اور تاج ملوکیت پہ ہیں ثبت اس کی ٹھوکریں، تاج ملوکیت پہ ہیں ثبت اس کی ٹھوکریں، جمہوریت کا پہلا ادارہ حسین ہے، جمہوریت کا پہلا ادارہ حسین ہے، جمہوریت کا پہلا ادارہ حسین ہے، صدیوں سے بڑھ رہی ہیں مظفر محبتیں، صدیوں سے بڑھ رہی ہیں مظفر محبتیں، اسلام ہے مدیر شمارہ حسین ہے، اسلام ہے مدیر شمارہ حسین ہے، تاریخ ہے نگاہ نظارہ حسین ہے، ہر صبح انقلاب کا تارا حسین ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس وقت ہمیں ARY ڈیجیٹل USA، ARY ذوق کے ناظرین اور ARY QTV کے ناظرین براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کی درخواست لیے پاکستان میں رات کے اس پہر اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں اس پروگرام کو براہ راست ملاحظہ کیا جا رہا ہے۔ درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، مدد کیجئے مسلمان بہن بھائیوں کی جو ضرورت مند ہیں اور اس وقت مدد و معاونت کے منتظر ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہم لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام احساس ٹیلی تھون، احساس باقی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہمیں براہ راست دیکھا جا رہا ہے ARY ڈیجیٹل USA، ARY ڈیجیٹل ذوق اور ARY
کیو ٹی وی کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم دنیا بھر میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ دست بستہ درخواست کر رہے ہیں احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو، دنیا بھر میں موجود وہ لوگ کہ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ جب جو جی چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے خریدتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جذبہ بیدار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے عملاً اپنا کردار آگے آ کر ادا کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے شمع احساس ٹرسٹ نے روشن کی ہوئی ہے اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ بازو بن جائیے، طاقت بن جائیے احساس ٹرسٹ کے لیے، اور آپ سے ہم صرف یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنا حصہ شامل کیجئے۔ اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے آپ کو بہترین اجر، بہترین حصہ، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، انسان تو احاطہ کر ہی نہیں سکتا ہے اس رب کریم کی رحمتوں کا، اس کی عطا کردہ ان نعمتوں کا، برکتوں کا۔ یقیناً ہمیں جو کچھ زندگی میں عطا ہو رہا ہے یہ اس رب کا کرم ہے۔ ہماری کسی انسان کی نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اس میں عملاً میرا ذاتی طور پر کوئی کردار ہے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت کا کرم، احسان اس رب کی عطا ہے۔ وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں عطا نہیں فرماتا ہے، وہ اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھتے بھی نہیں ہیں اور جھولیاں بھر جاتی ہیں، انسان کو اس کی توقعات سے زیادہ رب کریم عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح گفتگو کے دوران علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور الخلق یعل اللہ کا یہ فرمان ہمیں حضور کا ملتا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے اس ٹرانسمیشن میں احساس ٹیلی تھون میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا بھی خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے معروف ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت خان جناب محمد علی شبیر صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم علی شبیر سے بارگاہ حسینیت کے حضور ایک کلام ضرور سماعت کریں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس
بازو کٹ گئے میرے کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے سکینہ تک یہ مشق آپ لے جائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی نصیر آخر دعوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر دعوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا انگلیوں سے در خیبر جو نچا دیتا ہے انگلیوں سے در خیبر جو نچا دیتا ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے مفتی محمد نواب قدوسی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جانب آؤں گا علامہ صاحب عشرہ محرم الحرام اس وقت ہمارے درمیان گزر رہا ہے اور ان لمحات میں ہم جہاں مارکہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں امام علی مقام امام حسین کی ذات آپ کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں وہیں احساس ٹرسٹ جس برج کا کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اسے ہم پیش نظر رکھے ہوئے ہیں کہ خدمت انسانیت کے حوالے سے اس جذبے سے سرشار ہو کر احساس ٹرسٹ جس طور پر اپنا کام کر رہا ہے اور اس بیڑے کو آگے بڑھا رہا ہے لوگوں میں اس جذبے کو منتقل کرنے کی ازحد کوشش کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا عمل کیسا ہے اور اس کی اس وقت اس معاشرے کو کتنی ضرورت ہے الحمدللہ میں 4-5 سال سے دیکھ رہا ہوں احساس جو ٹرسٹ ہے جی یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور ماشاءاللہ اوورآل اس کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں جی ہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس پر لوگوں کا
ٹرسٹ ہو گیا ہے، اس ٹرسٹ پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. ماشاءاللہ، کیونکہ شفافیت ہمارا جی جو ہے ہاں، وہ یہ ان کا معیار ہے، جی، کیونکہ اس کے اندر ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں. ایسے ہی اور یہی ہے کہ جہاں ذاتی مفاد نہیں ہوتا، جہاں ذات کی نفی ہو جائے اور دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے آدمی، وہی کام امر ہو جاتا ہے، وہی لوگ امر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی تو لہٰذا یہ جو ٹرسٹ ہے، یہ اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس میں شفافیت بھی ہے اور اس میں لگن لگاؤ بھی ہے، اور اس کے کرنے والا جو بھی اس کے جو پورا ادارہ ہے جو چلا رہا جی ہے، ہاں. وہ للہیت پر مبنی کام ہے. جی ہاں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے کام ہے. اب رہ گیا یہ کہ یہ اس کا کتنا بڑا کردار ہے. جی. یقیناً یہی کردار وہ کردار ہے جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے. مسلمانوں کا نام یہ نہیں ہے کہ معلوم ہو رہا کوئی تہوار آئے اس کے لیے ہم نے کچھ کر لیا اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. جی ہاں، یہ ہمیں ایسا نہیں. یہ ایسا ہے ہی نہیں. ایسا ہے. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ اس کو جاری رکھنا ہے، اور جب تک زندہ رہنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر زندہ رہنا ہے. جو کچھ دینا ہے دے رہے ہیں ہم، تو وہ اللہ ہمیں دے رہا ہے جو دے رہا ہے. وہ بندہ جو دیتا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شاید اپنے پاس سے دے رہا ہے، بلکہ اس کو رب دے رہا ہے. اور وہ اپنے استعمال کے بعد جو بچ رہا ہے پھر وہ اس کا نہیں ہے، پھر وہ اللہ کے بندوں کا ہے. جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اس کے بندوں کا ہے. تو لہٰذا یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہے، اور یہ میرا خیال ہے اس محرم الحرام میں عشرے کے اس کے اندر انہوں نے پہلا شروع کیا، اور اس کو ویسے ہی ترقی کر چکے ہیں. دو عیدوں میں کرتے رہتے ہیں، اور یہاں پر کام بڑے زوروں پر ہو رہا ہوتا ہے. پانی کا کنواں ہے تو مسجد ہے تو یہ ہے، اور ادارہ ہے، تمام چیزیں. لہٰذا یہی کرنا چاہیے، اور اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں میں بھی، اور تمام کہہ لیجیے کہ میرے ملنے والے بھی کرتے ہیں، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، معاونت کریں. جو بھی کہہ لیجیے کہ اللہ نے استطاعت دی، کیونکہ اس وقت سب سے اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کورونا کی وبا نکلی، اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کیا ہے، معاشی طور پر، اقوام عالم، پوری دنیا، معاشی طور پر، جسمانی طور پر. تو میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالی اور بدنی لوگوں کو نقصان ہوا اس کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و معمون فرمائے. اس وبا سے پاکستان کو اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معاونت فرمائے اور ان کو اس سے محفوظ و معمون فرمائے. دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، اور اس ٹرسٹ کے لیے دعا ہے کہ یہ بڑھ چڑھ کے جس طرح حصہ لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین محترم، جس طرح مفتی صاحب نے بھی احساس ٹرسٹ کے لیے دعائے خیر کے کلمات ادا فرمائے، میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ احساس ٹرسٹ کا جو کردار ہے وہ اپنی شفافیت کے حوالے سے ایک بہت ہی روشن حوالہ رکھتا ہے. اور احساس کا کردار الحمدللہ جب سے ہم نے آغاز کیا، کم و بیش 10 سال پہلے، 1 دہائی سے زائد عرصہ الحمدللہ ہو چکا ہے، اور احساس نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. غریب بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے مالی مدد و معاونت ہو، ان کے جہیز کی مکمل فراہمی ہو، اور اجتماعی شادیاں ہوں، اس حوالے سے احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اجتماعی قربانی کے حوالے سے احساس ٹرسٹ کی خدمات آپ سب کے سامنے ہیں. ماہ رمضان میں دسترخوان افطار کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں، اور زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں. اور بالخصوص میں عرض کروں کہ احساس کے لنگر خانے دن اور رات مختلف اوقات میں کراچی کے مختلف مقامات پر، پاکستان کے مختلف حصوں میں اپنا کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹیم کا ایک فرد میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہے اور لائق مبارکباد ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے اس کار خیر میں اپنا حصہ اور توشہ شامل کرنے کے لیے. کیونکہ یہ وہ کام ہے ناظرین محترم کہ جو ہر ایک شخص نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین جسے چنتا ہے، جسے منتخب کرتا ہے، وہی اللہ کے بندوں کے لیے آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے. میں یہاں یہ ڈیٹیلز کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. یوں تو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ان ڈیٹیلز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے ان ڈیٹیلز کو یہاں ڈسکس کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مفتی محمد نعمان خان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھانا ہے. سادات پروجیکٹ کے حوالے سے احساس ٹرسٹ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی منفرد ہے. ناظرین محترم، ہم خال ہی دیکھتے ہیں
بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اس حوالے سے کام کر رہا ہے، یہ تو کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، اور احساس ٹرسٹ نے بھی احساس کیا ہے اور آگے بڑھ کر سادات اکرام کی خدمت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ 75 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور 121 US ڈالرز میں آپ سادات کی خدمت کے حوالے سے ایک خصوصی پیکج تیار کروا سکتے ہیں کہ جس میں سادات اکرام کے لیے ایک خصوصی تحفہ آپ کی جانب سے سادات کو پیش کیا جائے گا۔ راشن پیکج اگر آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے شہری علاقے ہوں، دیہی علاقے ہوں، اضلاع ہوں، گوٹھ ہوں، وہاں پر وہ لوگ کہ جو مستحقین ہیں، اور الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ شفافیت ہمارے لیے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے لوگوں تک جو مالی مدد و معاونت آپ کے ذریعے سے ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم پہلے ہماری ٹیم وہاں پر جایا کرتی ہے، ان مقامات پر معائنہ کرتی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے وہ مقامات کہ جہاں پر میرے خیال میں اب تک کوئی ایسی آرگنائزیشن نہ پہنچ پائی ہوگی، وہاں جا کر بھی احساس ٹرسٹ نے لوگوں کے درمیان ان چیزوں کو، ان اشیاء کو تقسیم کیا ہے اور ان لوگوں کی مالی مدد و معاونت کی ہے۔ راشن پیکج کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا 65 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 75 US ڈالرز میں آپ ایک راشن پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں۔ واٹر کولر اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں جو کہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے نصب کیے جائیں گے پاکستان کے مختلف حصوں میں، وہ مقامات کے جہاں پر آپ رسانی کی بنیادی سہولیات سے لوگ محروم ہیں، 655 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 885 US ڈالرز میں آپ ایک اسٹیل واٹر کولر کو نصب کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں جو کہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے لگائے جاتے ہیں، 235 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 300 US ڈالرز میں آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں۔ لارج ہینڈ پمپ اگر آپ لگوانا چاہیں جو کہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے نصب کیے جاتے ہیں، 550 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 750 US ڈالرز میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں۔ اور آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈونیٹ کیجئے واٹر ویل فار پاکستان کے لیے، زکوٰۃ اور صدقات سے ہی اسے لگایا جاتا ہے۔ 695 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 945 US ڈالرز میں آپ اس کی تنصیب کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ لارج واٹر ویل لگوانا چاہتے ہوں پاکستان میں جو کہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے ہی لگائے جاتے ہیں، 2135 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 3045 US ڈالرز میں اس کی تنصیب کی جاتی ہے۔ پاکستان کے وہ علاقے کہ جہاں پر لوگ، دیہی علاقے میں بالخصوص بات کروں گا، کہ جہاں پر لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے ہمیں بالکل محروم نظر آتے ہیں، وہ لوگ کہ جو 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل کھا پاتے ہیں، تو ان علاقوں میں مساجد کی تعمیر یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اور احساس ٹرسٹ ان مقامات پر جا کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان جگہوں کا معائنہ کرنے کے بعد وہاں پر ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر میں اپنا کردار، اپنا جو کار خیر ہے، آپ کی جانب سے دیا ہوا جو عطیہ ہے، جو توشہ ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ایک عالیشان مسجد کا قیام عمل میں لاتا ہے۔ 7500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ 9500 US ڈالرز اگر آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں تو ایک عالیشان مسجد کی تعمیر جلد از جلد عمل میں آ سکتی ہے، اور اسی حوالے سے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں۔ مسجد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے علامہ صاحب کہ کرۂ ارض پر سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ مقدس مقام اگر کوئی ہے تو مسجد ہے۔ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ احساس ٹرسٹ نے ایک انتہائی منفرد جو ہے قدم اٹھایا ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے حوالے سے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں کیا سبق ملتا ہے اور کیا درس ملتا ہے کہ مساجد کی تعمیر کا یہ جو ایک مرحلہ ہے، اور پھر آپ اسے یوں بھی کور کر سکتے ہیں کہ پھر جیسے احساس ٹرسٹ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہا ہے، مساجد کے علاوہ بھی پانی کے ہینڈ پمپس ہیں اور اسٹیل واٹر کولر ہے، راشن پیکج، بہت ساری وسعت پذیر معاملات ہیں احساس کے خدمت کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ٹرسٹ انسانی زندگی سے متعلق جو اہم ضروریات زندگی ہیں ان کی طرف اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پانی کی پرابلم ہے وہاں پانی کے لیے انہوں نے کوششیں کی، جہاں کھانا نہیں پہنچ رہا وہاں کھانے کے لیے کوشش کی، جہاں لوگوں کے لیے شیلٹر کا مسئلہ ہے وہاں پہ شیلٹر کے لیے کوشش کی، جہاں غریب نادار بچیوں کی شادیوں کے لیے اسباب نہیں بن رہے تو وہاں وہ اسباب ان کے لیے مہیا کیے، اور اسی طریقے سے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے بھی لوگوں کو رغبت دلائی۔
اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس اہمیت کو تو ہم خود حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کی تو جو سب سے پہلا کام کیا تو وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی. سبحان اللہ. اور مسجد کی تعمیر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کیا کہ دیکھو سب سے پہلا کام ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے. اور اسی بات کو قرآن نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ پروردگار نے بیان کیا کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب مسجد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ آمد کرنے کے بعد سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اور وہ عظیم مسجد نبوی جس کی بنیادوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی محنتیں شامل ہیں. دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے اندر اپنی خدمت پیش کی اور اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. اور یہ تعمیر کر کے لوگوں کو بتایا کہ جس طریقے سے تم اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں اور پھر اس کو آباد کرنے میں مدد کر رہے ہو اسی طریقے سے اس کا ریوارڈ یہ ملے گا کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرے گا تو پروردگار اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرائے گا. صحیح. سبحان اللہ. اور وہ مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک فوکل پوائنٹ تھا. آج بھی اگر دیکھیں تو مسجد کی امپورٹنس اسلامی معاشرے میں بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور انور میں تھی. وہ اور بات ہے کہ آج کے دور کا مسلمان دنیاوی معاملات میں زیادہ منہمک ہو گیا ہے, دین سے تھوڑا دور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن آج بھی دیکھیں جمعۃ المبارک کے اندر عوام کی ایک تعداد ہوتی ہے, عیدین کے اندر الحمدللہ ایک تعداد ہوتی ہے, رمضان المبارک میں ایک تعداد ہوتی ہے, تراویح میں ایک تعداد ہوتی ہے. اور چاہیے مسلمانوں کو کہ جو 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کا حق ہے کہ یہ اس کا مال ہے اس کو پہنچا دینا, عبادت کرنا رب تعالیٰ کی ذات کے لیے, اسی لیے مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجد کے اندر صرف پروردگار کی ہی عبادت کی جائے گی. اور وہ جگہ ایسی مختص کی گئی ہے جہاں پر رب کے حضور سارے مسلمان ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. اور فوکل پوائنٹ سے مراد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اثر کے اندر مسجد وہ مقام تھا جہاں پر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے تمام معاملات بھی صحابہ کرام کے حل کیا کرتے تھے. اور آج بھی مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ مسجد کی وہی اصل شکل کو دوبارہ سے روشناس کرایا جائے عوام کے سامنے تاکہ لوگوں کا سوسائٹی کا مسجد سے اتنا کنیکشن بڑھ جائے کہ نہ صرف نماز کے لیے وہ حاضر ہوں اس کے علاوہ بھی اپنے معاملات کے حل کے لیے. بہت اچھی آپ نے اس حوالے سے بات کہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں مکمل اس حوالے سے لوگ اویئرنیس شاید نہ رکھتے ہوں, لیکن دنیا کے اور دیگر مسلم ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کو اگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کمیونٹی سینٹر یا یعنی کہ ایک اجتماعیت کی جگہ کہ جہاں پر مسلمان نہ صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بلکہ ان کے دیگر کئی حوالوں سے معاونت کے یعنی کہ ان کی ضرورت مندی کے اعتبار سے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی مساجد کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. تو ایسا فقدان ہمیں کیوں ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے اور اس کی کمی کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر لوگ تو دین سے تھوڑا دور ہوتے چلے گئے, دنیا میں بہت منہمک ہو گئے. اس کی مین ریزن تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ دور حاضر میں ممبر و محراب جو علماء کرام کے ہاتھ میں ہیں ان کو بھی یہ کام دیکھنا چاہیے کہ وہ پریزنٹ ڈے ایشو کے اوپر زیادہ ڈسکشن کریں اور پریزنٹ ڈے ایشو کو شریعت کی روشنی کے اندر لوگوں کو ایکسپلین کریں تاکہ ان کے دل کے اندر یہ اطمینان ضرور رہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ ہمارے دین کے اندر حل ہونے کی گنجائش ہے. سبحان اللہ. ناظرین محترم, جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو ہم یہ یوں ہی نہیں کہتے. در حقیقت اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے اصولوں سے بالکل ہمیں قریب محسوس ہوتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے محمد علی شبیر, معروف ثنا خان مصطفیٰ اور معروف منقبت خواں, بہت خوبصورت آواز و انداز کے حامل. اور آپ کا شکریہ علی شبیر کہ آج آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور بہت خوبصورت آواز میں اپنے دل نشیں انداز میں آپ نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا. اللہ کریم قبول فرمائے. اور آپ سے ہم اس وقت رخصت چاہیں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ علی شبیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اس احساس ٹیلیتھون کی خصوصی ٹرانسمیشن میں کہ جو دنیا بھر میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے. قاری محمد محسن قادری ہمیں کچھ دیر کے بعد جوائن کر رہے ہیں. ناظرین گرامی قدر, ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب نفیس قادری صاحب. میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا
یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس وقت اس حوالے سے بھی کچھ خصوصی گفتگو فرمائیے. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیے گا کہ مساجد کی تعمیر کی جس طرح کہ ہم عرض کر رہے ہیں لوگوں کے حوالے سے، کہ جو احساس جو اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے مساجد کے حوالے سے خاص طور پر، تو احساس کا یہ کردار کس اہمیت کا حامل ہے. اور میں تو یہاں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب احساس مساجد کی تعمیر کر دیتا ہے تو ہم رخصت نہیں ہو جاتے ہیں مساجد بنانے کے بعد، بلکہ وہاں پر مساجد کی اور دیگر تمام ضروریات، اہم ضروریات کہ جو وہاں پر لائٹنگ کے اعتبار سے جو چیزیں درکار ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہے اور جتنی ضروریات ہیں مساجد کی، وہاں پر قرآن شریف کی فراہمی، وہاں پر ممبر و محراب کے معاملات اور دیگر تمام حوالوں سے، وہاں پر دریاں، چٹائیاں اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں اوورال الیکٹرسٹی کے حوالے سے، تمام حوالے سے احساس ایک ایک شعبے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور در حقیقت آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مسجد کی تعمیر کے بعد اس کام کو پورا کر لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہم ایک مسجد بنانے کے بعد دوسری مسجد بنانے کی لگن میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ گزشتہ 10 سال سے جاری ہے. اور ہمارا یہ عزم ہے احساس ٹرسٹ کا کہ ہم نے خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار رہنا ہے اور آگے بڑھ چڑھ کر اس حوالے سے اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے. آپ یقیناً جانتے ہیں کہ احساس ٹرسٹ زندگی کے مختلف شعبوں میں، کہ جو آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام تر شعبوں میں احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور علامہ جناب مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ احساس کے اس کردار کے حوالے سے کہ جو بالخصوص مساجد کی تعمیر کا معاملہ بڑا منفرد محسوس ہوتا ہے، کیا؟ جی ہاں، یہ بڑا منفرد ہوتا ہے. اس کا معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، ضروری ہے. اور سب سے پہلے جس طرح مکہ معظمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو اس کی اہمیت مسجد کی یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سب چل رہے ہیں، سب وہاں سے جا رہے ہیں. ایک مقام ہے جہاں رک کے مسجد تعمیر کر رہے ہیں، مسجد قباء شریف. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی اہمیت جی، ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یعنی اس کا جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں. کتنا کہہ لیجئے کہ وہ ہوگا کہ چیزوں کی بھی کمی ہوگی، تمام چیزوں کا ہوگا، تمام ضروریات زندگی کتنی مختصر ہوں گی. لیکن دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ اس راستے میں بنا دیا. سبحان اللہ. مسجد قباء شریف، جی، اگر کوئی شخص نماز اس کے لیے کا مسجد میں جاتے ہی وضو کرے جی، اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اس کا پڑھ لے، تو اس کو مسجد قباء شریف والوں کا ثواب ملے. سبحان اللہ. ایک بات. تو اب دوسری بات یہ آ گئی کہ اس طرح جس طرح انہوں نے اس کام کو شروع کیا، مسجد کی اہمیت دی ہے، اور اس طرح یہ ٹرسٹ کرتے نہیں ہیں بہت سارے. جی ہاں، یہ ایک بہت یہ نہیں، یہ ایک انفرادی کام ہے. بالکل. یہ احساس والوں کو اتنا احساس ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ انہوں نے اتنا بڑا کام اٹھایا، بیڑا اٹھایا ہے کہ جو نیکی ہی نیکی ہے، کیونکہ یہ ہمارا سمبل ہے. جی ہاں، مسلمانوں کی نشانی مسجد ہے. یہی کسی زمانے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا. تو مسجد نبوی کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوں سمجھ لیجئے وہ اسمبلی ہال بھی ہے. وہیں تمام فیصلے ہو رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ مسجد کے اندر لوگوں کا، یار دیکھیں کہ مسجدیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ، ہر بستی میں اچھی خاصی بڑی بن رہی ہیں، موجود ہیں. اور ابھی بھی کچھ ادارے بنا رہے ہیں، اور مسجد جو ہے بنتی رہتی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. بس نمازیوں کے لیے ہے کہ ہم اگر ریکویسٹ کریں گے تو یہ کریں گے کہ گھر میں پڑھنے کے بجائے سستی کر رہے ہیں. میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر رہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ شاید گھر میں پڑھ لیتے ہیں، تو گھر میں پڑھنے کا وہ ثواب اور اجر نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کے نماز ادا کریں. کیونکہ جو مسجد میں نہیں آتے، ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ذرا سی برہمی کا اظہار فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، لے کر آؤ، تاکہ میں آگ لگا دوں ان لوگوں کے ہاں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے جماعت سے. پھر سرکار دو عالم نے اس کو باقاعدہ مؤخر کر کے، یعنی یہ تنبیہ تھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسجد میں نماز پڑھو جا کر. تو یہ تمام مسلمان جو گھروں میں پڑھتے ہیں اور جو سستی کرتے ہیں پڑھنے میں، ان سے درخواست ہے، گزارش ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا فرمان ہے، حکم ہے، فرض ہے، لہٰذا مساجد کے اندر آئیں، نماز ادا کریں تاکہ مسجد کی رونق ہو. مسجد میں پتہ چلے یونٹی کا اظہار وہیں ہوتا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ آپ جو اس کا جی ہاں اس میں آپ کیا ہوتا ہے، اسٹریٹ پاور کیا ہے؟ اسٹریٹ پاور یہی ہے کہ آدمی آتا ہے اور مسجد سے نکلتا ہے، جیسے آپ کو نظر آتا ہے عیدین کی نمازوں میں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ذوق شوق سے پتہ چلتا ہے. اور ویسے بھی یہ مملکت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس مملکت کو، یہ ہماری نظریاتی مملکت ہے، دنیا کی واحد مملکت ہے جو باقاعدہ آئیڈیالوجی پہ بنی ہے. یہ آئیڈیالوجی پہ بنی ہے، دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاد رکھے، آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خیر خواہوں کو اور جنہوں نے اس کام کو کیا تھا شروع سے پاکستان حاصل کرنے کے لیے، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور وہ مسلمان جیسے گھرانے، ہمارے گھرانے اجڑے ہیں اور کہہ لیجیے کہ قتل ہوئے ہیں، شہید ہوتے رہے ہیں آزادی کی جدوجہد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کو کہہ لیجیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب اس حوالے سے فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور میں خوش آمدید کہوں گا آج کی اس نشست خاص میں، احساس ٹیلی تھون کی اس خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن میں، اس اپیل محرم 2021 میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری محمد محسن قادری صاحب. قاری صاحب خوش آمدید. آج کی اس نشست میں آپ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر وقت عنایت فرمایا. آپ کی آواز میں ایک کلام شامل کرتے ہیں قاری صاحب. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ایسا ایسا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں. تاج شاہی
زیبائی کہاں جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے۔ شعر دیکھیے، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے۔ مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم مدح علیم دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علیم دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے میں سم بھی ہم ہیں تو علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائے میں سم بھی ہم ہیں تو علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، اور پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، ارے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، اور عباس نے دریا کو پانی چلو سے پلا کر بتلایا، عباس نے دریا کو پانی چلو سے پلا کر بتلایا کہ مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا کہ میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں، کہ میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں، میں بہتا ہوں عباس مجھے
جب اذن روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، خاندان اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ سلسلہ احساس ٹرسٹ نے ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت پرکیف ساعتوں میں جاری رکھا ہوا ہے، اور ان ساعتوں میں ہم اہل بیت اطہار سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہوئے اور ان سے اپنا نذرانہ عقیدت کا یہ رشتہ استوار کرتے ہوئے آپ کے گھروں میں ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے حاضر ہوتے ہوئے دست بستہ یہ درخواست یہ عرض کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کا ساتھ دیجئے کہ جو معاشرے کا ضرورت مند طبقہ ہے، وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، وہ طبقہ کہ جو دست سوال دراز کرنے سے گریزاں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈمک کے سبب، کرونا وائرس کے سبب، جب سے یہ وائرس آیا اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے وجہ سے اس کی تباہ کاریوں سے لوگ افیکٹڈ ہوئے، تو وہ طبقہ کہ جو قدر بہتر تھا، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جسے ہم سفید پوش طبقہ کہتے تھے، جسے ہم قدر بہتر جانتے تھے، اب وہ طبقہ بھی سطح غربت سے نیچے آ چکا ہے، جن کے ہاں ہم محسوس کرتے تھے کہ کچھ مضبوطی ہے ان کے معاملات میں، ان کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اچھے خاصے کاروباری لوگ اس وقت اپنے کاروبار کو کلوز کر چکے ہیں، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ آپ اپنے اطراف میں کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، بالخصوص پاکستان میں، بھارت میں رہنے والے اور دیگر ممالک میں رہنے والے احباب و اشخاص کہ جو اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، اب اس وقت کرونا وائرس کے سبب جہاں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اس بیماری کی تباہ کاریاں اپنی جگہ، وہیں لوگ فائنینشل لاس کو بھی فیس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ تمام معاملات پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھنا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ انتہائی آسان اور عام فہم انداز میں علامہ صاحب ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حضور کے فرامین کی روشنی میں جا بجا ہمیں یہ تلقین ملتی ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مالی مدد و معاونت کرو، ان کی فریاد رسی کرو۔ کیسا دیکھتے ہیں اسلام میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد، معاونت، داد رسی، فریاد رسی اور ان کی اشک شوئی کا جو اہتمام کرنے کا ہمیں درس ملتا ہے سرکار کے فرامین سے، کس طرح آج کے اس معاشرے کو اس پر امپلیمنٹ کی ضرورت ہے؟ احساس ٹرسٹ کا کردار آپ کے سامنے ہے، احساس کے کردار کے حوالے سے بھی آپ کیا فرمائیں گے اس وقت؟ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ طاہرہ سے جہاں لوگوں کو رب تعالیٰ کی طرف بلایا، وہاں پر لوگوں کی توجہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی دلوائی۔ وہی بات جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کے اندر ہمیں دونوں پہلو ہی پورے تمام کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے بسر کیا کہ ایک عام سے عام شخص بھی اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا سکتا ہے۔ اچھا، پروردگار نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے اور ان کی پیروی کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے، کیا ہر شخص اس زندگی کو کاپی کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے دونوں جہانوں کا مالک بنایا، مالک کل بنایا، خود مختار بنایا، رب تعالیٰ کی عطا سے وہ تقسیم کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قسم کی زندگی کو پسند فرمایا، وہ ایسی سادہ اور آسان زندگی تھی کہ اس دور کا بادشاہ بھی وہ زندگی گزار سکتا ہے، اور اس دور کا غریب سے غریب شخص بھی ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال و دولت جمع کرنا نہیں بلکہ اس کو لٹانا سکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو پسند فرمایا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل رب تعالیٰ کی عدالت کے اندر کوئی غریب شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یا رب تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزار کے گیا، میرے پاس تو کھانے کو روٹی نہ تھی، تو میں تیرے اس فرامین کے اوپر کیسے عمل کرتا؟ حضور نے خود فقر اختیار فرمایا، اس آیہ کریمہ پہ میں کس طرح عمل کرتا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مثال کے طور پر اگر بیان کیا جائے
جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک ڈائمنڈ کی طرح ہے، اس کو جس طریقے سے بھی آپ گھماتے رہیں گے ہر طریقے سے ریزز نکلتی رہیں گی، اور ہر گوشہ روشن ہے، زندگی کا جو اسپیکٹ دیکھ لیں وہ کامل اور تمام کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر باکثرت صدقے کی ترغیب دلائی، عمل بھی کر کے دکھایا اور ترغیب بھی دلائی۔ عمل کس طریقے سے کر کے دکھایا کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر بکری کو ذبح کیا اور جو آتا رہا وہ تقسیم کرتے چلے گئے۔ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کیا بچا ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کی ایک دستی بچی ہے، باقی سب تو چلا گیا۔ علامہ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے یہیں سے انشاءاللہ اس بریک کے بعد ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، احساس ٹیلی تھون آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ایک وقفہ لینے کا وقت آپ پہنچا ہے۔ دیکھتے رہیے احساس ٹرسٹ، ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ احساس باقی ہے۔ وقفے کے بعد ناظرین گرامی قدر، آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمیں اس وقت براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں ARY ڈیجیٹل USA، ARY ڈیجیٹل ذوق اور ARY QTV کے تمام ناظرین اس وقت ہمیں دنیا بھر میں جہاں جہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، اور آپ اس وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، پاکستان میں ایک ایسا ادارہ احساس ٹرسٹ کہ جو اپنی مثال آپ میں سمجھتا ہوں اس ادارے کو کہ جو زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی الحمدللہ احساس ٹرسٹ کی خدمات کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر ہمارا اعتقاد ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ کے بندوں کی مدد و معاونت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس شخص کے تمام کام اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور یہی در حقیقت فارسی کا مقولہ ہے جو کہ میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ خواجہ چوں بیلے بدست بندہ دات، بے زباں معلوم شدو را مراد۔ یعنی جب آقا اپنے غلام کے ہاتھ میں بیلچہ دیتا ہے تو پھر اسے یہ بتانے کی حاجت ہی نہیں پڑتی ہے کہ اب اس بیلچے سے کیا کام لینا ہے۔ در حقیقت احساس ٹرسٹ کے ہاتھ میں خدمت انسانیت کا وہ بیلچہ آ گیا ہے کہ اب الحمدللہ احساس کو بھی یہ احساس ہے کہ اب ہم نے آگے بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے اور اپنا دائرہ کار زندگی کے مختلف شعبہ جات میں وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جانا ہے۔ میں احساس کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے تمام تر ان فلاحی و رفاہی کاموں کے حوالے سے کہ جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، اور احساس کی پوری ٹیم آپ سے دست بستہ درخواست گزار ہے کہ آئیے آگے بڑھ کر احساس کا دست و بازو بن جائیے اور احساس کے ساتھ اپنا کردار ادا کیجیے ان لوگوں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہے۔ علامہ مفتی محمد نعمان خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ علامہ صاحب، بریک پر جانے سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ وہیں سے آپ کی گفتگو مکمل ہو، ساتھ ہی احساس کے اس فلاحی و رفاہی کردار کے حوالے سے بھی آپ کچھ فرمائیے گا کہ کتنی ضرورت ہے اس وقت اس خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم ذکر کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری کو ذبح کیا اور جس طریقے سے جو سائل ان کے دروازے پہ آتا رہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دیتے رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ عائشہ کیا بچا؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دستی بچی ہے، باقی بکری ہم نے صدقہ کر دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا عائشہ دراصل وہ سب کچھ بچا ہے جو کچھ رب کی راہ میں دے دیا ہے ہم نے، اصل بچا وہ ہے جو کچھ دے دیا، یہ نہیں بچا، یہ تو ہم اپنے کھانے کے لیے رکھیں، لیکن جو چیز رب کی راہ میں ہم نے دے دی دراصل وہ بچا ہے، وہ بچ گیا ہے، وہ بچا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور یہ امت کو تعلیمات کہ جو کچھ تم رب کی راہ میں دے رہے ہو وہ اصل میں تمہارے لیے بچ رہا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے یا عام فہم الفاظ میں کہا جائے تو وہ آپ کا ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ ڈونیشن ڈال رہے ہیں، اور وہ اکاؤنٹ قیامت والے دن کھلے گا، اور جس وقت انسان کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا یا کمی ہوگی اس وقت وہ اکاؤنٹ کھلے گا اور یہ بڑی نیکیاں لا کر اس کو دی جائیں گی تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ ہے کیا؟
تو بتایا جائے گا یہ تیری زندگی میں کرنے والی وہ نیکیاں ہیں جو تو خالصتاً اللہ کی راہ میں کیا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتا تھا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے کیا کرتا تھا، تو یہ سیونگ اکاؤنٹ یا سیفٹی اکاؤنٹ آپ کے لیے اس وقت کام آئے گا۔ واہ واہ، دوسری بات رہی کہ کس طریقے سے احساس ٹرسٹ کام کر رہا ہے اور ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا خیر الناس من ينفع الناس، کتنا بڑا کام کہہ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ مسلمان کے لیے بہتر ہے، اس حدیث میں نہیں کہا کہ منافق کے لیے بہتر ہے، اس میں نہیں کہا کہ کفار کے لیے بہتر ہے یا مومن کے لیے بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناس کے الفاظ کو استعمال کیا، تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، سب رب تعالیٰ کی مخلوق ہے، سارا ہی اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جو لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ تم لوگوں میں سب سے بیسٹ ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو آپ پورا کریں گے تو آپ اس کی نظر میں بیسٹ ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل کسی کے گھر کے اندر کھانے پینے کی پریشانی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو آپ گھر خرید کے دیں تو ہو سکتا ہے اس وقت یہ اس کے لیے پازیٹیو وے نہ ہو، ہاں اس کے لیے راشن پہنچا دے تو ہو سکتا ہے یہ اس کی ضرورت پورے کرنے میں زیادہ آسان ہو۔ کسی کی بیٹی رشتے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جہیز کا سامان نہ ہو، آپ اس کے لیے اس کے جہیز کا بندوبست کرا دیں تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کے بچے کو اسکول سے نکالا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے ڈیوز پے نہیں کیے، تو آپ اس وقت اس کے کام آ کر اس کے ڈیوز پے کر دیں تو اس کے لیے بیسٹ آپ کا یہ عمل ہو۔ اور علامہ صاحب ایسی مثالیں جا بجا ہمیں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اطراف میں ایسی جا بجا مثالیں موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ اس حوالے سے توجہ نہیں کرتے ہیں؟ اپنے پڑوس میں بھی ہماری توجہ نہیں ہے، اب تو یہ عالم ہے، کیونکہ اسلام تو اس پڑوسی کی بھی مذمت کرتا ہے کہ جس کا بھوکا پڑوسی ہو اور وہ سو جاتا ہے رات کو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیش نظر نہیں ہیں یہ معاملات، یا صاحب ثروت حضرات کیوں اس جانب اس قدر توجہ نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اطراف میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں، متوسط طبقہ موجود ہے کہ جو ضرورت مند ہے، اس کی ضروریات یہی ہیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے جہیز نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے بنیادی جو ضرورت ہے راشن نہیں ہے، تو یہ ایسا فقدان کیوں نظر آ رہا ہے علامہ صاحب؟ کیا کہیں گے؟ اس کی ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں سے کوارڈینیشن کرنا ختم کر دیا۔ ہماری کانٹیکٹ لسٹ اگر ہم اپنے موبائل کی چیک کریں تو اس کے اندر زیادہ تر ہمارے کاروبار سے متعلق یا ہمارے شعبے سے متعلق لوگوں سے بات ہوگی، بس آپ کو اپنے پڑوس کا نہیں پتہ ہوگا، اور خاص طور پہ آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف بالکل نظر نہیں کرتے، ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے تو یہ اصول آپ کو بتایا، یہ اسٹیپ آپ کو سکھایا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جائیں تو سب سے پہلے اپنے نادار رشتہ دار کو دیکھ لیں، اس کے بعد اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں، پھر تھرڈ پرسن کی طرف آپ جائیں۔ تو جب ہر شخص اپنے رشتہ داروں کی کفالت کرنا اپنی بساط کے مطابق شروع کر دے، اپنے اڑوس پڑوس کی خبر گیری شروع کر دے، تو بہت سارے غریب تو معاشرے سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اب کوئی غریب ہے پھر وہ کوارڈینیٹ کرتا ہے احساس ٹرسٹ سے یا کسی اور رفائی ادارے سے، اگر آپ کی نظر میں ہے، آپ اس کو جانتے ہیں اور رب تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، تو صاحب ثروت ہونا کمال نہیں، سعادت مند ہونا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ مال آ جانا کمال نہیں، اس مال کو رب کی راہ میں خرچ کر دینا کمال ہے۔ یہ جذبہ کہ مال تو ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کی بساط کے مطابق یا اس کے نصیب کے مطابق دیا، لیکن خرچ کرنے کا جذبہ ہر ایک کے اندر نہیں ہے۔ یہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ من ستر مسلمن ستر اللہ عنہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی دنیا میں کرے تو قیامت کے دن پر رب تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اب کس طریقے سے کسی کے گھر میں کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، وہ مکان مالک اس کو نکالنے والا تھا، اس کو جب پتہ چلا تو دوسرے نے اس کی مدد کی اور کرایہ اس نے دے دیا، تو آپ نے اس کی عزت بچائی، عزت نفس بچائی، اس کو رسوا ہونے سے بچایا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار کل قیامت کے دن آپ کو رسوا کرے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ان نیکیوں کو حضور کے صدقے میں انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا، صرف آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ کسی کی پردہ پوشی کیجئے، اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہی اسلام کا ایک رول ہے، یہی کانسیپٹ ہے، یہی اسلام ہے۔ اور آپ دیکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اپنے ذہن میں رکھیں، جی ہاں، آپ اپنے اعتبار سے کہ کیا کرنا ہے، فیس پے کرنی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کو ضرورت ہے نا، وہ سامنے والے کو بھی ضرورت ہے۔ آپ کے بچے بھی اسکول پڑھتے ہیں تو اس کے بچے بھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی بجلی کا بل پے کرنا ہے، اس نے بھی پے کرنا ہے، آپ نے بھی رینٹ دینا ہے، اس نے بھی رینٹ دینا ہے، آپ کا بھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے، اس کا بھی خرچہ ہے، اور 10 ضروریات زندگی جو کامن ہے۔ اگر ہر شخص اپنے مال میں سے ایک تھوڑا سا پورشن
500 روپیز پر منتھ یا 1000 روپیز پر منتھ صرف رکھے واہ، کس کام کے لیے کہ یا اللہ میں تیرے ایسے نادار بندوں کو دوں گا جو مستحق ہیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے قاصر ہیں تو میں ان کی داد رسی کر دوں گا. تو یہی وہ بات ہے جو احساس آپ کے دل اور دماغ میں دوبارہ روشن کرنا چاہتا ہے. اور جہاں نیک لوگوں کی بات آتی ہے تو پروردگار بتاتا ہے اپنے نیک بندوں کی صفت کیا بتاتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے نیک بندوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ یتیم کو, مساکین کو, اسیر کو, یعنی جو قید کے اندر تھے ان کو. اور پھر آگے رب تعالیٰ نے یہ کھلانے کا مقصد بھی بتایا انما نطعمکم لوجہ اللہ, میں صرف رب کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہا ہوں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, تم سے نہ کوئی جزا چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے. شکر ادا کرنا ہے تو اس ذات کا ادا کرو کہ جس نے اس قابل ہمیں بنایا کہ تمہیں دے رہے ہیں, اور دیا ہوا سب کچھ اسی کا ہے, اسی کے بندوں میں اسی کی طرف لوٹا رہے ہیں. بس دعا یہ ہے کہ وہ قبول کر لیں. واہ واہ, بہت خوبصورت بات علامہ مفتی محمد نعمان خان صاحب نے ارشاد فرمائی. اور ناظرین گرامی, در حقیقت احساس کا یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, بستے ہیں, آباد ہیں, مدد و معاونت درکار ہے آپ کی ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کے ضرورت مند لوگ ہیں, جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کسی ایسے شخص کی جانب, کسی ایسے ادارے کی جانب, اور یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو ان کی مالی مدد و معاونت کر سکے. اور بہت مشکل نظر آتی ہیں یہ تمام باتیں, جیسے علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, ہمیں اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہمیں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ فقدان محسوس ہوتا ہے, خدمت انسانیت کا جذبہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ماند پڑ گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کم ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, لیکن لوگ اپنے اپنے ذاتی مسائل میں, اپنی فیملیز کی کفالت میں, ہم در حقیقت مقید ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے اپنے معاملات کے اندر, اور ہماری نظر کم ہوتی جا رہی ہے اپنے اطراف میں. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, اور اس بات کو کرتے ہوئے میں قاری محسن کی طرف آؤں گا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ کم از کم اگر ایک عام شخص کہ جس کی بیسک سیلری 25-30,000 ہے یا واٹ ایور, جو اس کی سیلری ہے, جو وہ اس سیلری سے ہر منتھ ایک بیسک اماؤنٹ نکال سکتا ہو, 300 روپیز 500 روپیز پر منتھ بطور صدقہ جاریہ وہ کسی ایسے نیک کام میں شامل کرتا ہے, احساس ٹرسٹ کے ساتھ یا اور دیگر حوالوں سے, تو یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم نے تو ذاتی طور پر از خود بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم سیلری پرسن ہو جائیں گے, یا ایک وقت آئے گا جب ہمیں آمدنی ہونے لگے گی کسی کاروبار کے ذریعے سے. تو ناظرین محترم, جو کچھ ہے اللہ رب العزت کا ہے, وہی عطا فرماتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. زندگی کے معاملات سنورتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, نوعیت مختلف ہوتی چلی جاتی ہے مختلف معاملات کی. تو ہر شخص کو, میں بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمائی سے ایک حصہ مخصوص کر دینا چاہیے, ہر مہینے اپنی سیلری سے, اپنی آمدنی سے ایک حصہ ایسا مخصوص کر دینا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. اور اس کے حوالے سے تو بے شمار فضیلتیں ہیں. علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو کہ اس حوالے سے بیان فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ قاری محمد محسن قادری صاحب تشریف فرما ہیں. قاری صاحب, ایام محرم الحرام اس وقت ہمارے درمیان ہے, تو میں چاہوں گا اگر امام علی مقام کی شان اقدس میں منقبت کا نذرانہ ہو تو عطا ہو جائے ہمیں اس وقت. ہمارے الحاج ذوالفقار علی حسینی بھائی کا پڑھا ہوا ایک بہت مشہور و معروف کلام. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب
جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر پیش کر رہے ہیں کہ آئیے آگے بڑھ کر احساس جیسے ایک ذمہ دار، باوقار اور شفاف ادارے کے ساتھ مل کر اپنی مالی مدد و معاونت اپنے ان مسلمان بہن بھائی نیکیوں کا، در حقیقت اگر وہ نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ در حقیقت یہ فلسفہ ہے خدمت انسانیت کا، اور علامہ مفتی محمد نعمان خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ اس وقت ہم بات بالخصوص یہی کر رہے ہیں کہ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، بالخصوص جیسا کہ ابھی ہمارے ایک کالر نے ہمیں پانی کا ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا، اس حوالے سے ایک جیسا کہ آپ یقیناً اس حوالے سے میری تصحیح فرمائیں گے بیر ام سعد کے حوالے سے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کا جو جدید کنواں ہے اسے ہینڈ پمپ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب جو احساس ٹرسٹ یہ ہینڈ پمپ لگا رہا ہے دیہی علاقوں میں، ضلع میں، گوٹھوں میں، آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کے اندر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پانی پلانے کی اہمیت بھی ہمیں خوب ملتی ہے، کھانا کھلانے کی اہمیت بھی ہمیں ملتی ہے، لوگوں کے ساتھ پانی تو بعد میں پیتا ہے، پہلے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ اسے پانی جب مل جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک تازگی آ جاتی ہے اور زندگی کے تمام معاملات کا مقابلہ دین نصیر گلڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے قاری محمد محسن قادری صاحب۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علماء اکرام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب نفیس قدوسی دامت برکاتہم العالیہ اور جناب مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ میں دونوں شخصیات سے چاہوں گا کہ آخر میں مختصر کلمات ادا فرمائیے گا۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے رخصت ہوتے ہوئے رات کے اس پہر احساس ٹیلی تھون کی ٹرانسمیشن سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے خدمت انسانیت کے حوالے سے؟ مختصر کلمات۔ مختصر کلمات اتنی ہیں کہ جس طرح اس ادارے نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنا بچا ہوا مال دیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ، تو وہ آپ دیں، اس سے بڑھ کر بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ ادارہ بھی قابل مبارکباد ہوگا کہ وہ آپ کی اس مال کو بہتر جگہ پر صرف کرے، لگائے۔ تو بس میں اتنا کہوں گا۔ ایک دوسری بات یہ کہ آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گھر بزم، خیبر کی خبر لائے میری طبع اولو العزم، قطع سر اعدا کا ارادہ ہو جو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہیں مار کے رزم، جل جائیں عضو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے، غواص طبیعت کو عطا کر وہ لعالی، ہو جن کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی، ایک ایک لڑی نظم ثریا سے ہو عالی، عالم کی نگاہوں سے گرے قطب شمالی، سب ہوں در یکتا نہ علاقہ ہو کسی سے، نظر ان کے یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ سے بھی ہم آخری مختصر کلمات ضرور اس پروگرام میں شامل کریں، اور کیا ارشاد فرمائیں گے احساس کے کردار کے حوالے سے، امت مسلمہ کی اس وقت زبوں حالی کے حوالے سے،
اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر جیسے احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ہر انسان اپنی اپنی نہج پر کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ایک اصول کو بیان کیا، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کروں، اور ایک اور جگہ بتایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ثابت ہو۔ تو جس طریقے سے لوگ اپنی ڈونیشنز کو، اپنے مال کو احساس ٹرسٹ کے تھرو لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، جی، تو دراصل وہ یہی کام تو کرنا چاہتے ہیں جو پروردگار نے انہیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ثابت ہو نیکی کے کاموں میں۔ تو لوگ اپنا ڈونیشن، اپنا پیسہ، اپنی مال کے اندر سے جو حصہ وہ بچا سکتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، وہ احساس ٹرسٹ کے تھرو لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، اور یہ احساس ٹرسٹ ان کے مال کا امین ہوتا ہے، اور امانت کے اور دیانت کے ساتھ یہ مال ان مستحقین تک پہنچاتا ہے جن کا یہ حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے مال کے اندر محرومین اور سائلین کا حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو غریب اور یتیم ہیں وہ جا کر مالداروں سے مال مانگیں، بلکہ اسلام نے تو یہ کہا کہ آپ مالدار ہیں تو آپ نے ان تک ان کا حق پہنچانا ہے، ان کا مال پہنچانا ہے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ دراصل پوری تو پروردگار کی ذات کرتی ہے، لیکن وسیلہ انہوں نے آپ کو بنا دیا، اور یہی بات ہے احساس ٹرسٹ کی طرف سے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کے معاملات میں آگے بڑھیں، لوگوں کی مدد کریں، اپنے پڑوس کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر ضرور دیکھیں کہ جو اس حالات سے پینڈیمک کے اندر گزر رہا ہے، جس کے گزر و بسر مشکل ہے، اس کی ضرور معاون مدد کریں تاکہ رب تعالی ہم سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو اور ہمیں جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس نصیب ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، قدر در حقیقت یہی خدمت انسانیت کا جذبہ ہے جو کہ اس وقت درکار ہے، اور احساس ٹرسٹ آپ کے دلوں میں اسی جذبے کو بیدار کرنے کا عزم لیے ہوئے ہے، اور الحمدللہ آپ ہی احساس ٹرسٹ کا ساتھ دے رہے ہیں گزشتہ کم و بیش 10 سالوں سے۔ جب بھی احساس نے اپنے ڈونرز کو، دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین کو صدا دی ہے، تو جوک در جوک لبیک کہتے ہوئے ہمارے ڈونرز نے، ہمارے ناظرین نے احساس کی صدا پر لبیک کہا ہے اور اپنا عملاً کردار ادا کیا ہے۔ کسی بھوکے شخص کے پیٹ میں لقمہ تر پہنچ جائے، ذریعہ اور وسیلہ آپ بن جائیں۔ کسی پیاسے کو پانی کی بنیادی جو سہولت ہے اور نعمت ہے یہ میسر آ جائے، اور اگر ذریعہ اور وسیلہ آپ بن جائیں تو اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ساتھ آج اس بزم معتبر میں موجود ناظرین اکرام آپ تمام کا اور یہاں پر موجود اسٹوڈیو میں مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ مفتی نواب قدوسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، علامہ مفتی محمد نعمان خان صاحب، قاری محمد محسن قادری صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فروز رہے، اور ابتدا میں علی شبیر ساتھ رہے۔ میں تمام کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں رہیں احساس کرتے رہیں اپنے ارد گرد ان لوگوں کا کہ جو ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شاد و آباد رہیں، احساس کرتے رہیں، اور احساس ٹیلی تھون کا ساتھ دیجئے، احساس کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان۔